جب آپ مجھے کہتے ہیں نا، اگر ایسی بات ہوتی، میرا کسی ایک پارٹی سے تعلق نہیں ہے، میری پارٹی صرف اور صرف پاکستان ہے، پیریڈ. یس، میں اس چیز کی قائل ضرور ہوں کہ رشتے ختم نہیں ہوا کرتے ہوتے، تعلقات آپس میں رہنے چاہیے. ہم ایک دوسرے کو ڈس اون نہیں کر سکتے. وی ہیو ٹو کیپ ریلیشنز ٹوگیدر. اور اگر کسی دوسرے کی تکلیف ہے تو وہ میری بھی تکلیف ہے اور ہونی بھی چاہیے. اور جو اگر میں کرپشن کو دیکھتی ہوں تو جو پھر ضیاء الحق کا دور آتا ہے، اس کے بعد میں نے کرپشن کو بڑھتے ہوئے اس ملک میں دیکھا. میں نے اس ملک میں سزاؤں کو بڑھتے ہوئے ہی دیکھا. اور آپ ماں یا باپ یا بھائی یا بیٹا ہو کے سوچئے گا کہ اگر ایک دور میں اگر کسی کو سزا ملتی ہے اور اگلے دور میں آپ ایک دور میں خوشحال بھی ہو گئے اور اگلے دور میں آنے والے کی نفرت کا اگر آپ شکار ہوں گے، تو ہو سکتا ہے وہی سزا جو کل میرے دشمن کی ہو وہ آج میری سزا ہوگی. بہت سے لوگ، میں اس کو اس طرح سے بھی تعبیر کرتی ہوں کہ بہت سے لوگ کسی کی موت کے بعد جب قبرستان میں میت کو قبر میں اتارنے کے لیے جاتے ہیں تو وہ یہ تصور کرتے ہیں کہ شاید اسی کے نصیب میں مرنا تھا، مجھے تو موت آنی ہی نہیں ہے. مگر ہر چیز کے لیے ایک وقت مقرر ہے. وی گاٹ ٹو اسٹے ٹوگیدر. اشرف المخلوقات ہیں ہم. جناب ابصار عالم صاحب، سب سے پہلے تو بہت خوش شکریہ سر، آپ لیٹ آور ایٹ نائٹ ان پاکستان اور آپ ہمارے ساتھ شامل ہیں. ویلکم ٹو ساز و آواز. تھینک یو سو مچ. لیٹ آور شوڈ بی ہیپی آور. آپ نے بہت شکریہ. اور مجھے بتائیے گا کہ پاکستان کا ویدر کیسا ہے؟ ویدر بہت، اسلام آباد کا تو بہت خراب ہے. کراچی میں سنا تھوڑا بہتر ہے، ہوا وغیرہ چل رہی ہے. اسلام آباد میں ہیومیڈیٹی اور ہیٹ بہت زیادہ ہے. اور اس وقت بھی یہاں پہ جو ٹیمپریچر ہے وہ تقریباً 27 فیلز لائک 29. اور جو ستمبر کے وسط میں مڈ سپٹمبر اٹس کوائٹ ہائی. تو گلوبل وارمنگ جو ہے اٹس اے ریئل تھنگ. پاکستان صحیح طور پہ متاثر ضرور ہے گلوبل وارمنگ کے حوالے سے، اور اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہے. سر، آج کے پولیٹیکل سیناریوز کو اگر آپ دیکھتے ہیں، ایک چیز جو مجھے بڑی خوش آئند بھی لگی کہ 11 مئی سے لے کے آنورڈ اب تک صحافی برادری خاموش تھی. آج حامد میر صاحب کا پیغام ایک ملتا ہے، میں ان کا ٹویٹ دیکھ رہی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ تمام صحافی برادری کو ایک پلیٹ فارم میں آنے کے بعد عمران ریاض کی رہائی کے بارے میں کوشش کریں، کیونکہ ابہام کی صورت حال ہے. اور یہ کہا گیا کہ پولیس نے کہا ہمارے پاس نہیں ہے، فوج نے کہا ہمارے پاس نہیں، رینجرز نے کہا ہمارے پاس زمین کہا گئی کہ آسمان. پھر درمیان میں ایک سٹیج آئی جس میں یہ کہا گیا کہ وہ افغانستان میں ہیں. مطلب، اور اب یہ پتہ چلا ہے کہ یہ بھی پتہ چل گیا ہے کہ کس مقام کے اوپر ہیں، کس جگہ پہ ہیں، اور ISI کی تحویل میں ہیں. اور آج حامد میر صاحب نے جب مجھے تھوڑی سی تقویت ملی میرے ارادوں کو کہ there was a time in پاکستان کہ اگر ایک ڈاکٹر بیمار ہوا کرتا تھا نا، تو جو ڈاکٹر اس کی تشخیص کرتا تھا یا علاج کرتا تھا وہ اپنی فیس نہیں دیا کرتا تھا، یعنی اپنے ہم پیشہ افراد کو اپنے پیشے کے لحاظ سے تقدس دیا جاتا تھا. تو کیا فرمائیں گے صحافی عمران ریاض کے بارے میں آپ؟ دیکھیں، یہ تو آف کورس اٹس رانگ. اس کو کوئی بھی شخص صحیح نہیں کہہ سکتا، اور اس پہ ہم سب کو افسوس ہے. اور افسوس اس بات کا بھی ہے کہ صحافیوں میں ڈویژن ہے، اور ڈویژن کریٹ کی گئی ایک باقاعدہ منصوبے کے تحت کئی سال پہلے. اور اس میں کچھ صحافی جو اب نشانہ ہیں، جیسے کہ عمران ریاض ہیں، تو عمران ریاض ان لوگوں میں شامل تھے جو اس بات پہ خوشی منایا کرتے تھے جب ایک دوسرے گروپ کے صحافیوں پہ حملے ہو رہے تھے، قتل ہو رہے تھے ان کے، جس میں حامد میر بھی شامل ہیں. اغوا ہوتے تھے، متی اللہ جان جیسے ہیں، ستور کے گھر میں گھس کے تشدد کیا گیا، نصرت جاوید کو آفر کیا گیا، طلعت حسین کو آفر کیا گیا، حامد میر کو آفر کیا گیا. تو اس وقت ان سب چیزوں کو سپورٹ کیا جاتا تھا. تو کم از کم اتنا فرق ضرور آیا ہے اب، اور اس کی ہمیں تعریف کرنی چاہیے کہ اب جب دوسرا گروپ جو اس پہ خوشی کے شادیانے بجایا کرتا تھا اب وہ زیر تاب آیا ہے، تو وہ گروپ جو اس ٹارچر کا اور اسٹیٹ کے جو اٹیکس کا شکار تھا پہلے، وہ کم از کم اس پہ خوشی کا اظہار نہیں کر رہا، اور وہ اس کی مذمت کرتے ہیں، اور میں بھی ان میں شامل ہوں. اور ہم چاہتے ہیں کہ عمران ریاض جلد سے جلد اپنے گھر اور اپنے بچوں کے پاس آئے.
اور ریاست جو ہے اسٹیٹ کی میں بات کر رہا ہوں, میں کسی ایک محکمے کی یا اس کی ادارے کی بات نہیں کر رہا. ادارے اسٹیٹ کو جو ہے وہ اپنی قوانین جو ہیں وہ ایسے بنانے چاہیے کہ اس کی خلاف ورزی پہ جو ہے وہ لوگوں کو سزا ملے, جو بھی اس قانون میں لکھا ہوا بغیر قانون کے اس طرح نان اسٹیٹ ایکٹرز کی طرح ریئیکٹ کرنا کسی بھی بات پہ یہ مناسب نہیں ہے, اور اس کی کوئی بھی شخص جو ہے وہ سپورٹ اس کو نہیں کر سکتا جس کا ضمیر زندہ ہے یا جو قانون پہ عملداری چاہتا ہے. لیکن دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو ہم جرنلسٹوں کا بھی یہ فرض ہے کہ ہم افواہیں نہ پھیلائیں, ہم جھوٹی خبریں نہ دیں, ہم لوگوں کو پرووک نہ کریں انسائٹمنٹ ٹو وائلنس کے لیے, یا کسی کو کافر یا غدار یا ملک دشمن یا چور یا ڈاکو بغیر کسی ثبوت کے قرار نہ دیں. کیونکہ میں نے جتنا اسٹڈی کیا ہے ڈیولپڈ کنٹریز کے قوانین کو, کیونکہ میں نے, آپ کو پتہ ہے میں پیمرا کا چیئرمین بھی رہ چکا ہوں, تو یہاں جو کینیڈین پیمرا ہے, جو امریکہ کا پیمرا ہے, جرمنی کا ہے, اسکینڈینیوین کنٹریز کا ہے, انگلینڈ کا ہے پیمرا, وہاں پہ آپ دیکھ لیں قوانین جو بھی ہیں ان پہ پوری سختی سے عمل ہوتا ہے, چاہے وہ ادارہ جو ہے وہ ڈوب جائے. ابھی میں پچھلے دنوں خبر پڑھ رہا تھا کہ جرمنی نے $600 ملین جو ہے وہ اس کو جرمانہ کیا ہے ٹویٹر کو کرنے. 600 کمپلینٹس ان کے خلاف آئی ہیں جس پہ ٹویٹر کو اتنا جرمانہ ہو سکتا ہے کہ وہ بینکرپٹ ہو سکتا ہے, ٹویٹر ایکس جس کا نام اب ہو گیا. تو اور پھر اس کے علاوہ ٹیلی گرام کو ملینز آف ڈالرز جرمانہ ہوا, پھر وہاں کے ایک نیوز پیپر کو جرمانہ ہوا ملینز آف یورو کا جو بند ہو گیا. اسی طرح یو کے میں دیکھ لیں پاکستان کے کتنے ٹی وی چینل وہاں پہ انہوں نے ملینز آف پاؤنڈس اسٹرلنگ کے جرمانے ادا کیے, بینکرپٹ ہو گئی کمپنیز, ٹی وی چینلز بند ہو گئے پاکستان کے. تو وہاں تو کوئی ایسی بات نہیں کی گئی کہ وہاں آزادی صحافت پر حملہ ہوا ہے یا لوگوں پہ حملہ ہوا ہے. وہاں صحافی اٹھائے نہیں گئے, وہاں صحافی غائب نہیں کیے گئے, کیونکہ وہاں کا قانون اتنا بہتر ہے اور اس پہ عمل درآمد اتنا یقینی ہے کہ جس پہ وہ قانون لگتا ہے وہ بھی مانتا ہے کہ ہاں میرے خلاف جو فیصلہ آیا وہ ٹھیک ہی آیا ہے. لیکن اس کے برعکس پاکستانی اداروں کی ساکھ نہیں ہے, نہ پیمرا کی ساکھ ہے, نہ یہاں کے عدالتی نظام کی ساکھ ہے. اس لیے یہاں جو بھی فیصلہ آتا ہے اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے, اس کو رجسٹ کیا جاتا ہے, اس کے خلاف مظاہرے ہوتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ قوانین اچھے ہوں, لاز اچھے ہوں, اور ان پہ عمل درآمد اچھا ہو, اور میڈیا کی اپنی بھی رسپانسبلٹی ہو. میرا خیال ہے کہ بہت سارے کینیڈین نیوز آرگنائزیشنز میں امبرسمین کی پوزیشنز ہیں, امریکن نیوز پیپرز میں, امریکن ٹی وی چینلز میں امبرسمین کی پوزیشنز ہیں ان ہاؤس, جو اس پہ نظر رکھتے ہیں کہ کیا ہمارے اخبار میں یا ہمارے ٹی وی چینل نے کیا اپنے آڈینس کو دیا ہے وہ قانون کے خلاف ہے یا قانون کے مطابق ہے, یا اس سے کسی کو نقصان تو نہیں پہنچ سکتا. اس کے علاوہ وہاں پہ ٹارٹس لا جو ہے جس کے تحت ڈیفیمیشن کیسز فائل ہوتے ہیں, سوٹ فائل ہوتے ہیں, اور پھر ان پہ فیصلہ بھی ہوتا ہے. پاکستان میں وہ بھی نہیں ہے. تو میرے خیال ملٹیپل لیول پہ یہ چیز ہینڈل کرنے کی ضرورت ہے. ایک ایکشن ہوتا ہے, ہم اس پہ ریئیکشن دیتے ہیں, تھوڑی دیر شور مچتا ہے, اور پھر ہم واپس پرانی ڈگر پہ چل پڑتے ہیں. یہ پرانا زمانہ رہ نہیں گیا, اور اسی ڈگر پہ ہم چلتے رہیں گے تو ہم بالکل تباہ ہو جائیں گے. ابھی آپ دیکھ لیں یہ جو ڈالر کا ریٹ ہے یا شوگر کا ریٹ ہے, یہ کیسے ٹھیک ہوا؟ ڈنڈے سے ٹھیک ہوا نا. لیکن ڈنڈا مستقل علاج نہیں ہے. اب ڈنڈا جیسے ہی تھوڑا سا پیچھے ہوگا یا تھوڑا ٹائم گزر جائے گا تو لوگوں سے اس ڈنڈے کا ڈر بھی ختم ہو جائے گا. وہ بلیک مارکیٹ میں ریٹس اوپر چلے جائیں گے, لیکن یہ کام دوبارہ شروع ہو جائے گا. تو اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ آپ ایسے قوانین بنائیں اور ایسا نظام بنائیں جس کو بریک ان کرنا مشکل, جیسے ڈیولپ ورلڈ میں ہوتا ہے. بہت شکریہ سر. مگر وہی بات ہے نا کہ سب سے پہلے تو پیسہ لے کے نکلتے ہیں, ہمارے پولیٹیشنز ہی وہاں سے پیسہ لے کے نکلتے ہیں, یا ریٹائرڈ آرمی کے جرنیل جو ہیں وہ پیسہ لے کے نکلتے ہیں. غریب آدمی بیچارہ تو اس ملک سے امیگریشن لے کے نہیں بھی باہر نکل سکتا. غریب آدمی بیچارہ تو کشتیوں میں اور اس میں سوار ہو کے کرتا ہے, کشتی ڈوب جاتی ہے, بندے مر آ جاتے ہیں. تو یہ اصل میں تو آپ کی عمرہ اور آپ کے جتنے پولیٹیشینز ہیں آج تک, ابھی آپ دیکھ لیں یہ جو حکومت, میں آپ سے بلکہ سیکھنا چاہتی ہوں, اپنے باقی لسنرز کو بتانا چاہتی ہوں, اور اللہ کرے کہ مجھے پتہ ہے کہ آپ بھی یہ سمجھتے ہوں گے کہ شاید میری کوئی ایک خاص ہے نا کہ میں کسی ایک پارٹی کو سپورٹ کرتی ہوں, مگر
اگر ایسی بات ہوتی نا تو میں کبھی بھی یہ کمیونیکیشن کا نہ یعنی اس سیگمنٹ کو ہی نہ لے کے آتی. مگر اب بھی دیکھیں کہ دس از بدقسمتی پاکستان کی کہ جن لوگوں نے 16 مہینے رول کیا ان میں سے ایوری بڈی لیفٹ پاکستان. Isn't it sad? Isn't it pathetic? It is sad. کس کا ڈر تھا اب سر؟ وہی فوج ہے جو ان کو لے کے آئی تھی. 16 مہینے ان کی سرپرستی جس فوج نے کی, یہی جنرل عاصم منیر صاحب وہیں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اور سارے بھاگ کیوں گئے؟ آپ کو نہیں دکھ ہوتا؟ یہ دیکھیں ایک بات ہے کہ آپ میں ایسا نہیں سمجھتا کہ آپ کا کسی سیاسی جماعت کی طرف ٹلٹ ہے, اور نہ ہی آپ کو ایسا سمجھنا چاہیے. اوپینین ہو سکتی ہے, جیسے میں نے آپ کو ایک دفعہ پہلے بھی شاید ایگزامپل دی تھی کہ CNN ہے. جی سر, I agree, I totally agree. Fox News ہے, they put their political opinions on the table. مگر سر چلیے میاں صاحب کا تو مجھے ایک انڈر, مگر ایک بندہ جس نے حکومت کی, ایک بندہ they left the country. So this is a country of stupids and idiots. اس کو ڈیفینڈ نہیں کیا جا سکتا جو آپ بات کر رہی ہیں, لیکن یہ کوئی اتنی ارتھ شیکنگ بات بھی نہیں ہے. It is آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہے. It is سن لیں کہ وہ اگر تو چلے گئے مستقل پھر تو ظاہر ہے بہت بری بات ہے, اور اگر وہ عارضی طور پہ گئے ہیں اور واپس آنے کے لیے, اور وہاں کوئی اجلاس تھا ان کا نواز شریف کے ساتھ, اور پھر وہ واپس اسحاق ڈار تو واپس بھی آئے ہوئے تھے, ابھی پہلے پھر دوبارہ گئے ہیں وہ سینٹ کے کسی وفد کے ساتھ, یہاں رہے ہیں وہ کچھ دن اور پھر چلے گئے ہیں. تو وہ کسی اجلاس کے لیے وہاں ان کے واپس آنے کی پلاننگ ہو رہی ہے اور چیزیں طے کر رہے ہیں. تو ایک پارٹی کے لیے ظاہر ہے میں اس چیز کو انڈورس نہیں کرتا کہ پاکستان کے سیاستدان کسی باہر کے ملک میں جائیں, وہاں رہیں, وہاں اسٹریٹجی بنائیں, لیکن بدقسمتی سے ہمارے ملک کے حالات ایسے ہیں نا, اور اس میں ہم جائیں گے پھر ماضی کی بات کریں گے تو اس پہ سے نکلے گا کچھ. چھوڑے پرے میں سر آگے کی طرف بڑھنا چاہتی ہوں. اس کا مطلب ہے آپ نے جسٹیفائی کیا کہ بھئی ظاہر ہے ان کی میٹنگز ہوں گی. I agree, I definitely agree. ان سے بات ہوئی نا, ان سے سوال کیا ہم نے. میں یہی تو کہہ رہا ہوں, میڈیا کو یہی تو اپنا رول ذمہ داری سے ادا کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم سوال اٹھا سکتے ہیں, اس کا جواب دینا ان کا فرض ہے. اگر وہ جو جواب دیا ہے ہم اس پہ تبصرہ تو کر سکتے ہیں, لیکن ہم ڈسمس کیسے کریں؟ اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے واپس آنا ہے تو پھر ہم اس کو ڈسمس کیسے کریں؟ ٹھیک سر, کس بنیاد پہ؟ ٹھیک سر, بالکل آپ نے صحیح کہا, بالکل صحیح فرمایا, اور یہی گیپس جو ہے نا یہ ختم ہونے چاہیے. جناب پرائم منسٹر آف پاکستان انوار اللہ کاکڑ صاحب نے کہا کہ پریزیڈنٹ. اچھا میں آپ سے ایک سوال پوچھ سکتا ہوں؟ جی جان ضرور پوچھیے. ایک میں دیکھیں میں میڈیا کا خود ظاہرہ میرا بہت تعلق ہے, اہم پلر ہیں سر, لیکن میں میڈیا کے بارے میں بہت کریٹیکل بھی ہوں, میڈیا کے رول کے بارے میں, کیونکہ جو ان پروفیشنلزم اس میں آیا ہے اس نے بہت نقصان پہنچایا میڈیا کی کریڈیبلٹی کو ان پاکستان. اگر میڈیا کویسچن اٹھاتا ہے رائٹلی سو آن پولیٹیشینس کہ وہ باہر کیوں چلے جاتے ہیں, باہر جا کے رہنا کیوں شروع ہو جاتے ہیں, تو میڈیا جب خود یہی کام کرتا ہے, میڈیا کے لوگ یہی کام کرتے ہیں اور وہاں باہر رہ کے پاکستان کو بھی گالی دیتے ہیں, پاکستانیوں کو بھی گالی دیتے ہیں, پاکستانیوں پہ جھوٹے اور غلط الزامات بھی لگاتے ہیں, پاکستان کی فوج کو بھی گالی دیتے ہیں, پاکستان کے آرمی چیف کو قتل کرنے کی دھمکیاں دیتے ہیں وہاں سے بیٹھ کے, اور پھر وہ یہاں ان پہ گندے ترین الزامات لگاتے ہیں وہاں بیٹھ کے. اس کو کیسے جسٹیفائی کیا جا سکتا ہے مجھے بتا دیں. اس کو میں اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں نا, سارا شریف کا باپ, ستیلی ماں اور چچا سارا شریف کو انگلینڈ میں قتل, جو حکومتیں اسٹرانگ ہوتی ہیں, سارا شریف کو قتل کر کے پاکستان دوڑ گئے تھے. چوری انہوں نے ٹکٹس لی تھی 10 بندوں کی, جس میں ان کے 8 بندوں کی 5 بچے اور 3 یہ. ایک دن کے بعد سارا شریف کی ڈیڈ باڈی مل گئی تھی. سارا شریف کی ماں انگلینڈ میں تھی. انگلینڈ کا قانون اتنا کمال کا قانون ہے کہ انہوں نے ان تینوں افراد کو پاکستان سے گرفتار کرا کے ٹوڈے دے ٹریولڈ بیک ٹو انگلینڈ. اور میں یہ کہتی ہوں کہ اگر صحافی یہ کچھ کرتے ہیں ٹو ڈیفیم پاکستان, تو آپ ان ممالک کی گورنمنٹس کو کانٹیکٹ کر کے برنگ دم ان. ٹھیک ہے, وہاں پہ آپ کو پروو کرنا ہوگا کہ یس ہیومن رائٹس کے لحاظ سے, بیکاز اب پاکستان کی ہیومن رائٹ, ہندوستان از بدترین ہم کہنے کو کہتے ہیں, مگر پاکستان میں بھی بدترین ہیومن رائٹس کی سچویشن ہے, دا وے پولیس ٹریٹس. مگر پولیٹیشین سر دے میک منی ان پاکستان. ابھی پاکستان میں جتنی یہ جو اس وقت پولرائزیشن ہے, آئی مائٹ بی رانگ,
is all this polarization is caused and created by your journalists. Yes, بالکل. اور 100% آپ کے جرنلسٹ اس کے رسپانسبل ہیں بیکاز وہاں دو دھڑے بنے ہوئے ہیں. اس کو جسٹیفائی کر سکتے ہیں جتنی نفرت پیدا کر دی ہے اس میڈیا نے. It's absolutely because of the journalists, sir. سر تھوڑا ترس کھائیں. مگر اگر آپ پولیٹیشنز کو کمپیئر کرتے ہیں نا, مجھے بتائیں کتنی انڈسٹری آپ نے, کتنی فیکٹریاں لگا لیں, ٹھیک ہے, مگر جتنے پولیٹیشنز ہیں they became heroes from zero and from every party. میڈیا کے لوگوں کا بھی یہی حال ہے کہ جتنے بڑے مگر سر میں پولیٹیشین کی, میں ذاتی طور پہ ایک پولیٹیشین کو پاکستان میاں چنو سے جانتی ہوں, ساہیوال سے سائیکل ہوا کرتی تھی ان کی, اس کے بعد ان کا بھائی بیٹھ کے کیسز ڈیل کیا کرتا ہوتا, تو پتہ نہیں زندہ ہیں کہ چلے گئے ہیں جو لوگ ہیں. یہ سر میں بات کر رہی ہوں جب میں نے پاکستان چھوڑا تھا 92-93, بڑا کمال کا ممبر پارلیمنٹ تھا اور سائیکل تھی اس کے پاس, ہم نے ووٹ بھی دیے ہوئے ہیں اس کو. آپ نے نام کیا بتایا؟ یار میرا بڑھاپا آ گیا, میں نے نام بھول جاتا ہے. وہ تھے کہیں شہر کی طرف سے تھے, سائیکل چلایا کرتے تھے, پھر ان کو ریپرزینٹ ان کا بھائی کیا کرتا تھا. مالکان ہیں اتنے بڑے بڑے. اچھا, اب جتنا آپ کا انڈسٹریلسٹ ہے, جتنا آپ کا چینی کا مافیا ہے, جتنا آپ کا بڑے بڑے لوگ ہیں, they are all rich people, sir. They are all rich people. They made money from لوگوں کا خون چوس کے انہوں نے بنایا. ایمانداری سے اگر آپ سوچیں تو مطلب it's a fact, sir. بالکل ایسے ہی ہے. اور آپ نے بھی مضبوط ریاست اسٹرانگ اسٹیٹ کی بات کی ہے نا, تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں, پاکستان کی کون مانتا ہے؟ پاکستان کی یہاں پہ ملٹری حکومت ہو یا ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہو, پاکستان کی تو کوئی ملک نہیں مانتا. ابھی میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں عافیہ صدیقی کی. عافیہ صدیقی کو کتنا کوشش کی پاکستان نے وہاں سے لانے کی, لا سکے ہیں. اس کے نہیں سر, کسی نے بھی نہیں کوشش کی. دس از دا فرسٹ ٹائم کہ سینیٹر مشتاق ان کی بہن کے ساتھ پہنچے ہیں. نوبڈی, بلکہ دیر از اے بک جس میں اوباما نے یہ لکھا کہ میں تو چاہتا تھا کہ میں آخر میں ان کو پارڈن دلوا سکتا, بٹ نوبڈی فرام دا پاکستان گورنمنٹ آسکڈ ہم. آئی کین نیکسٹ پروگرام میں آئی کین شو یو دا پروف. چلیں, اب تو کوشش ہوئی نا, اس وقت نہیں ہوا اوباما کے دور میں, لیکن اس وقت ٹرمپ کا دور آیا, پی ٹی آئی کی حکومت کے ساتھ ٹرمپ کے بڑے اچھے تعلقات. ٹرمپ said exactly same thing. اوباما said exactly same thing. پھر کیوں نہیں کی؟ سر اب وہ پی ٹی آئی, اب آپ خام خواہ پی ٹی آئی لے بیچ میں میرا, مگر پاکستان کی گورنمنٹ, کسی بھی گورنمنٹ نے نہیں کیا. دیکھیں نہیں, ابھی یہ بات آپ کو اتنا یہاں پہ انصاف کرنا پڑے گا, جب سینیٹر مشتاق گئے ہیں تو حکومت کا اس میں رول تھا نا. تو سر وہ کہتے ہیں نہیں تھا, وہ کہتے ہیں نہیں تھا, ان کی سینیٹر مشتاق نے اپنے تئیں کوشش کی. ان کی بہن کہہ رہی ہیں کہ ہے, سینیٹر مشتاق کہہ رہے ہیں کہ ہے. اور پھر یہ کہ میں چلے خیر اس بحث میں کیا پڑھنا, میں کہہ رہا ہوں نہیں لے سکا. عارف نقوی ہیں, وہ انگلینڈ میں اس پر گرفتار ہیں, ملینز آف ڈالرز کے, ہنڈریڈز آف ملینز آف ڈالرز کا فراڈ انہوں نے کیے ہوئے ہیں, اور انہوں نے سر اگر وہ پاکستان کے مجرم ہیں تو آپ کی گورنمنٹ لے کے آئے نا ان کو پاکستان میں دے سکا. پاکستان کی کون مانتا ہے؟ امریکہ کو نہیں دے رہا ہے انگلینڈ امریکہ کو نہیں وہ ہینڈ اوور کر رہا ہوں. عارف نقوی کو ابھی تک نہیں کیا, 3 سال ہو گئے, 4 سال ہو گئے ہیں. میں تو یہ بات کر رہا ہوں کہ جہاں یہ ضروری نہیں ہوتا کہ حکومت مضبوط بھی ہو تو اپنے بندوں کو وہاں سے لے آئے. پاکستان کی حکومت تو بہت کمزور ہے, پاکستان کے ملک کی بہت کمزور ہے, ہماری کون سنتا ہے؟ ہمیں تو کہتے ہیں کہ جی آپ بھیک, وہاں پہ تو ہم کو بھیک بھی نہیں اب دیتا. آپ کہہ رہی ہیں ہمارے ملزمان وہ دیں, وہ کیسے دیں گے؟ کبھی بھی نہیں. الطاف حسین کو پاکستان کی حکومت لے آئی ہے, کتنا کوشش کی. عمران خان خود گئے وہاں, کہہ رہے, انہوں نے کہا میں کیس کروں گا ان پہ, کر لیا, لے آئے ان کو. بتائیں آپ. اچھا میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں, ہم پارٹیز کی بات نہیں کرتے, مجھے یہ بتائیں کیا اسٹریٹجی ہو, مجھے گیو می سم سولوشن کہ یہ ہم پارٹیز کی گراؤنڈ پہ بات کرنے کی بجائے ہم پاکستان کی گراؤنڈ پہ میں بھی سوچوں تو میں صرف پاکستان, واٹ از دا سولوشن؟ یعنی بجائے اس کے کہ میں کہوں جی نہیں اس کی ذمہ داری تھی, اس کی ذمہ داری تھی. آپ کہتا ہے کہ تیجا بڑھیا تے کیا پتہ نہیں کجا لڑیا کہ چڑھیا, یعنی اگر تیسرا لڑے نا تو مطلب معاملہ سارا کا سارا خراب ہو جاتا ہے. تو ہم پولیٹیشینز کو مجھے بتائیں واٹ شوڈ وی ڈو کہ پاکستان میں rather than blaming each other, everybody must take the responsibility of what they have done wrong and what they do wrong. What should we do? آپ نے بہت اچھی بات کی, اور اللہ کرے کہ اس کا وقت آ جائے یہاں پر, اس پہ عمل بھی ہو جائے کہ سب اپنی اپنی غلطیاں تسلیم کریں. سیاستدان بھی, سیاسی جماعتیں بھی, GHQ بھی, عدلیہ بھی, میڈیا بھی,
اور پارلیمنٹ بھی, اور وہ کہیں سب لوگ جس نے غیر آئینی کام کیا ہے اس کا اعتراف جرم کرے, بے شک نہ سزا دیں آپ ان کو, لیکن کم از کم اعتراف جرم کریں اور قوم سے معافی مانگیں اور وعدہ کریں کہ آج کے بعد ہم آئین پہ چلیں گے, صرف آئین پہ چلیں گے اور کوئی غیر آئینی حرکت نہیں کریں گے, نہ غیر قانونی کام کریں گے. یہ ایک قوم کو وہ قوم کے ساتھ کمٹمنٹ کریں. آئین ہمارے پاس ہے, بہت اچھا آئین ہے, اس میں تبدیلیاں کرنے کی ضرورت ہے جہاں پہ وہ کریں. صاف اور آزاد الیکشنز ہوں جس پہ سب قبول کریں اس کے نتائج اور آگے چلیں. یہ اگر ہم پچھلے مڑ کے لکیر پیٹتے رہیں گے اور ماضی کا گند نکال کے ایک دوسرے پہ ملتے رہیں گے 40 50 سال 30 سال پرانی باتیں, تو کیا سولوشن اگر آپ ایز اے جرنلسٹ ہیں, آپ کو بہت سے پروگرامز پہ بلایا جاتا ہے, وائی ڈونٹ یو اسپیک لاؤڈلی کہ جسٹ forget about past and do not get out of this blame politics and take the responsibility if you do something wrong. I speak quite loudly, that's why I've been the target. تو میں تو یہ بات کر رہا ہوں, لیکن بات یہ کہ جنہوں نے یہ کرنا ہے وہ بھی تو سمجھے نا. اگر ان کے دماغ میں یہ بات نہیں آتی اور سمجھتے کہ نہیں وہی سب کچھ کر سکتے ہیں, اور مجھے وہ یاد آ رہے ہیں اس کے لفظ اپنی آسمہ جہانگیر, وہ تو بڑے ٹف لفظ یوز کرتی تھی ان کے لیے. سر یہ کیا ہو گیا پاکستان میں, نیب میں کیا ہونے جا رہا ہے کہ جو آپ کے پروسیکیوٹر جنرل تھے حیدر صاحب, انہوں نے ریزائن, اصغر حیدر صاحب نے ریزائن کیا, اور اب جو آپ کے ڈپٹی چیئرمین ہیں نیب ظاہر شاہ, انہوں نے بھی ریزائن کر دیا. مطلب کیا کوئی نیب میں کوئی بم چلنے لگا؟ نہیں, میرا نہیں خیال بم چلنے لگا ہے. ایک تو دیکھیں کہ نئے چیئرمین آئے ہیں نا وہاں پہ, وہ فوج سے ریٹائرڈ ہیں, تو وہ اپنی ٹیم لے کے آئیں گے, انہوں نے اپنی ایک اسٹریٹجی ہوگی, ان کا وے آف اسٹائل آف ورکنگ ہوگا, اس کے مطابق چلیں گے. اور دوسری میرا یہ خاص طور پہ فوکس ہوتا ہے کہ میں مائکرو ڈیٹیلز میں نہ جاؤں کہ کس کی ٹرانسفرز اور کس کی پوسٹنگز ہو رہی ہیں. اب بگ پکچر کو ہم دیکھیں, ہم ڈائریکشن کو دیکھیں کہ ہمارا جو ٹریجیکٹری ایز اے کنٹری کدھر ہے, اور وہ ہم دیکھنا چاہیے. اور 4 پلرز آف دا اسٹیٹ جو ہیں وہ کیا کر رہے ہیں, وہ اس ملک کے ساتھ کیا کر رہے ہیں, کیا کرنا چاہتے ہیں. یہ پوسٹنگ ٹرانسفر ناٹ اے بگ ایشو. اصل ایشو یہ ہے کہ یہ بدنیتی کے ساتھ کیا جا رہا ہے یا اچھی نیت کے ساتھ کیا جا رہا ہے, یہ اصل سوال ہے. اور اس پہ مجھے نہیں پتا, ابھی کچھ دنوں میں پتہ چل جائے گا کہ اس کی وجہ کیا ہے, اگر یہ بدنیتی سے کیا گیا یا اچھی نیت سے کیا گیا. تو اور اگر یہ ملک کو اب جیسے یہ جو کریک ڈاؤن ہو رہا ہے, اب لوگ تو اس بات پہ خوش ہیں نا کہ ڈالر کا قیمت نیچے آ گئی ہے, اور اس سے ظاہر ہے پیٹرول کی قیمتیں بھی کم ہوں گی کسی نہ کسی وقت, اوور آل مہنگائی میں کمی آئے گی, ٹرانسپورٹ کی پرائس کم ہو جائے گی, امپورٹس کی قیمت کم ہو جائے گی, ہم پہ قرضوں کا بوجھ کم ہو گیا ڈالر کا ریٹ اسٹیبل ہونے سے, چینی کی اسمگلنگ رکنے سے یا چینی کی قیمت جو ہے وہ اسٹیبلائز ہو گئی ہے. تو یہ لوگوں کو ڈائریکٹ فورن فائدہ تو ہو رہا ہے اور وہ اس کو اپریشیٹ بھی کریں گے. لیکن ہمیں جب لانگ ٹرم ہم دیکھیں گے تو ہمیں ایک نظام بنانا ہے جس میں کسی بھی وقت جو ہے وہ ڈالر روپی ریشو جو ہے وہ اس طرح آؤٹ آف کنٹرول نہ ہو. چینی یا جو ویٹ ہے, شوگر یا ویٹ جو بھی ہے, اور یوریا ہے فرٹیلائزر, اس کا اگر اس کی جو مارکیٹ میں جتنی اس کی سپلائی اینڈ ڈیمانڈ ہے وہ صحیح رہے سب چیزوں کی, یہ ایک ہمیں نظام بنانا پڑے گا جس میں ذاتی فائدہ نہ ہو, کچھ گروپس کا, کچھ مافیا کا فائدہ نہ ہو, بلکہ عام آدمی کا فائدہ ہو. اور وہ ایک ایسی سیاسی جماعت اور سیاسی حکومت بلکہ جو ان سب چیزوں کو خلوص کے ساتھ آگے لے کے چلے, اس ملک کے عوام کا سوچے, اپنے اور اپنے گروپ کا اور اپنے دھڑے کا اور اپنے مافیا کا نہ سوچے. تو میں سمجھتا ہوں میں بگ پکچر دیکھنی چاہیے, اور مائکرو لیول پہ جو چیزیں ہوتی ہیں, اور جو بھی ٹیم لیڈر ہے یا جو حکومت میں جو حکومت کو لیڈ کر رہے ہیں لوگ, کیبنٹ ہے فار ایگزامپل, میں منتخب کیبنٹ کی بات کروں, یہ تو کیئر ٹیکر کیبنٹ ہے نا, تو ان کو میرے خیال میں ان کو فری ہینڈ ہونا چاہیے کہ اگر وہ اپنی مرضی کی ٹیم لانا چاہ رہے ہیں اور وہ اپنی مرضی کا ان کا منشور میں کچھ چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں, ان کے جو مینیفیسٹو ہوتا ہے کہ ہم نے ہم نے پرائیویٹائزیشن کرنی ہے, ہم نے انڈیا کے ساتھ اب پیسفل رہنا ہے, ہم نے افغانستان کے ساتھ پیسفل رہنا ہے فار ایگزامپل, اور یہ ان کے مینیفیسٹو میں ہے اور اس کو امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں, تو دے شوڈ بی گیون اے فری ہینڈ. اور اس کے نتائج 5 سال میں پتہ چل جائیں گے, وہ لوگوں کو پتہ چلے گا کہ ان کی بہتری ہوئی ہے زندگی یا خراب ہوئی ہے, اور پھر وہ فیصلہ کریں 5 سال بعد. تو اسٹیبلٹی تبھی آئے گی جب ہم آئین پہ چلیں اور 5 سال پورے کرے حکومت, اپنی مرضی کے کام کرے اپنی مرضی کی ٹیم کے ساتھ, اور پھر اس کا احتساب ہو. یہ نہیں ہے کہ ہر سال 1.5 سال اس کے آنے کے بعد اس کے خلاف سازشیں شروع ہو جائیں.
جو بھی حکومت آئے اور اس کی ٹانگ کھینچنا شروع ہو جائے, اس کو کوئی کام نہ کرنے دیا جائے, ان کو فوکس نہ کرنے دیا جائے, ان کو اپنی پالیسیز بنانا. اب دیکھیں پی آئی اے ہے فار ایگزامپل, کتنے لوگ شکایتیں کرتے ہیں اس کے بارے میں, کیوں نہیں پرائیویٹائز کرنے دے رہے. مختلف سیاسی جماعتیں آتی ہیں, ایک سیاسی جماعت کرنا شروع کرتی ہے اگر حکومت اس کی ہے, تو دوسری سیاسی جماعتیں اس کی مخالفت شروع کر دیتی ہیں کہ جی نہیں ہم کرنے دیں گے. پاکستان اسٹیل ہے, کتنا پیسہ ہر سال ان کو دینا, بلینز آف ڈالرز ہم ان کو دیتے ہیں ان کا صرف جو ہے وہ ڈیفیسٹ ختم کرنے کے لیے. یہ کتنی خطرناک بات ہے اس ملک کے لیے کہ جو پیسہ تعلیم پہ خرچ ہونا چاہیے, بچوں کی صحت پہ خرچ ہونا چاہیے, وہ ہم ادھر ڈالتے جا رہے ہیں. اس لیے صرف کہ ہم اسے پرائیویٹائز نہیں کر رہے. کیوں نہیں کر رہے؟ پوری دنیا جب اس ماڈل پہ چل رہی ہے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پہ, ہمیں کیا تکلیف ہے اس بات کی؟ کچھ تکلیف نہیں ہے. ہمارے مفادات ہیں, ہم نے دوسری حکومت کو چلنے نہیں دینا. ہماری مخالف جو ہے ہم نے اس کی ٹانگ کھینچنی ہے پہلے سال میں, اور دوسرے تیسرے سال تک اس کو نیچے گرا دینا ہے. یہ دیکھ لیں آپ پچھلے 10-15 سال میں یہی ہوا ہے. بہت شکریہ. میرا سر آپ سے اگلا سوال ہے کہ جناب عمر عطا بندیال صاحب جو ہیں ریٹائر ہو رہے ہیں آن 16 اور 16 سے پہلے وہ بھی کہتے ہیں کہ کوئی بہت ہی بڑا کمال کا کام کر کے جائیں گے, فیصلوں کو محفوظ کیا ہوا ہے. تو what are you expecting for جناب جسٹس عمر بندیال صاحب کے بارے میں؟ دیکھیں ایکسپیکٹ میں ان سے یہی کرتا ہوں کہ وہ کوئی نہ کوئی ایسا فیصلہ ضرور کریں گے جس سے ملک میں موجودہ جو انسٹیبلٹی ہے وہ کنٹینیو رہے. اور ہماری عدلیہ کا اس میں بہت نیگیٹو رول رہا ہے تھرو آؤٹ دا ہسٹری. یہ آج کی بات نہیں, صرف عمر عطا بندیال صاحب کی بات نہیں ہے. ان سے پہلے بھی جو چیف جسٹسز آئے ہیں تاریخ میں پوری میں, اور لیٹسٹ اگر آپ بات کریں تو افتخار چودھری کا دور, جو پرویز مشرف کے بعد, میں سمجھتا ہوں کہ پرویز مشرف کے بعد کے جو 15 سال ہیں ہمیں ان پہ زیادہ فوکس کرنا چاہیے. اس کے بعد بھی دیکھ لیں جتنے چیف جسٹسز آئے انہوں نے کسی سیاسی حکومت کو صحیح طریقے سے کام نہیں کرنے دیا. بات یہ ہے کہ پاور سینٹر پاکستان میں 3 ہے کم از کم. اب چوتھا میڈیا بھی اپنا گند ڈالتا ہے. میڈیا ایکچولی پاور سینٹر نہیں ہے, ٹول ہے. پاور سینٹر ایک سب سے بڑا GHQ ہے, اس کے بعد یہ عدلیہ ہے, اور پھر پارلیمنٹ ہے. اب یہ تینوں کی کھینچتانی جاری رہتی ہے, اور ظاہر ہے اس میں آئین میں تو سب کا کام درج کیا گیا ہے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ عدلیہ کو یہ تکلیف ہے مسلسل کہ GHQ جو ہے وہ بھی ہماری طرح سرکاری ملازم ہے, ہم بھی سرکاری ملازم ہیں. GHQ اتنی سپیس لے گیا ہے پاور پلے میں, پارلیمنٹ کی سپیس یوزرپ کر لی ہے, حکومت کی ایگزیکٹو کی سپیس لے گیا ہے GHQ. تو ہم کیوں پیچھے رہ جائیں؟ تو وہ ہر وقت کوئی نہ کوئی سازش کرتے رہتے ہیں وہاں بیٹھے اس سفید بلڈنگ میں جو پاکستان کی شاہراہ دستور پہ ہے, کانسٹیٹیوشن ایونیو پہ. نام اس کا کانسٹیٹیوشن ایونیو ہے لیکن ہر غیر آئینی کام اسی شاہراہ پہ ہوتا ہے. وہ ہر وقت ان کا دماغ نیگیٹو سوچتا ہے, میجورٹی آف ججز کا, اور ان کو ایسا کوئی کمپلیکس ہے اپنے طاقت کا اور اپنے پروٹوکول کا. مطلب شرم آتی ہے. وہ مفت ٹکٹس مانگتے ہیں کرکٹ میچز کے, وہ دھمکیاں لگاتے ہیں اگر انہیں مفت کرکٹ کے میچز کے ٹکٹ نہ ملے. وہ ان کے آگے پیچھے کتنی پولیس کی گاڑیاں ہونی چاہیے, اس پہ وہ لڑتے رہتے ہیں پولیس والوں سے اور اسلام آباد کی انتظامیہ سے. کس گھر میں جانا, اس گھر میں فرنیچر کیا ہے, اس بات پہ وہ جھگڑا ڈالے رکھتے ہیں. ان کے عجیب ہی مسائل ہیں. میں تو کبھی کبھی حیران ہو جاتا ہوں کہ اچھے خاصے کھاتے پیتے لوگ ہوتے ہیں, یہ کوئی ایسے غریب غربا تو نہیں اٹھ کے آ جاتے کہ جنہوں نے پہلی دفعہ پکے گھر دیکھے ہیں یا گاڑی میں بیٹھے ہیں تو لالچ ہی نہیں ختم ہو رہا. اتنا لالچ ہے, اتنا لالچ ہے. ابھی لون انہوں نے انٹرسٹ فری, اس حالات میں جس میں ملک گزر رہا ہے اس میں انہوں نے اپنے لیے انٹرسٹ فری لون اپروو کروا لیا 35 کروڑ کا. مطلب کتنی افسوسناک بات ہے. لاہور ہائی کورٹ کے ججز میں وہ جج بھی شامل ہے جس کو شوگر جج کہا جاتا ہے, اور وہ شوگر جج وہ ہے جو شوگر ملوں کے خلاف اس حکومت نے ایک کارروائی شروع کی کہ وہ جو چینی اس میں کر رہے تھے, ہورڈنگ کر رہے تھے شوگر کی, ان کے خلاف تو انہوں نے فوراً اسٹے آرڈر دے دیا, اور وہ پچھلے 7 مہینے سے وہ اسٹے آرڈر چل رہا ہے. حکومت کچھ کر ہی نہیں پائی. میں نے آپ کو بتایا نا کہ سب کو یہاں تکلیف ہو جاتی ہے کہ کوئی سیاسی حکومت کام نہ کر پائے. کوئی بھی سیاسی حکومت ہو, کسی بھی سیاسی جماعت کی ہو, میں ایک سیاسی جماعت کی بات نہیں کر رہا, اس کی ٹانگیں کھینچنے شروع ہو جاتے ہیں. اور دوسرا مسئلہ یہ عدلیہ کو ہے کہ ہمیں شاید کم سپیس ہم نے چھینی ہے, ہم نے شاید قبضہ کم کیا ہے جتنا قبضہ GHQ کیا ہے, اس لیے ہمیں بھی اور زیادہ قبضہ کرنا چاہیے. وہ اس لالچ میں پھر اس ملک کو تباہی کے راستے پہ کھینچا تھا. نہیں, جب اتنے پاور سینٹر ہوں گے اور اتنی ان کا احتساب ہی کوئی نہیں.
जुडिशरी का कोई एहतसाब नहीं है, GHQ का कोई एहतसाब नहीं है, जुडिशरी तो अपने फंड्स भी ऑडिट नहीं करने देती, इतना उन्होंने अपने आप को एक्सक्लूसिव रखा हुआ है। तो फिर जब एहतसाब कोई नहीं है, आपकी अपॉइंटमेंट आपकी यारी दोस्ती और नेटवर्किंग की बुनियाद पे होनी है, तो फिर क्या इसकी अकाउंटेबिलिटी होगी, क्या ट्रांसपेरेंसी होगी अदलिया की? और जो मर्जी करते रहे वो तो बादशाह है, एक बादशाह GHQ में चल रही है, एक बादशाह सुप्रीम कोर्ट में चल रही है, तो पार्लियामेंट पीछे रह जाती है, जो बादशाह जिसकी चलनी चाहिए अब हमारे आइन के मुताबिक, लेकिन वो बस ऐसे ही एक बेवकूफ़ से वजीर है। हर पोजीशन ऐसी है कि वो सिर्फ मराहत लेना चाहते हैं, nobody want to deliver anything to them। मैंने अभी आपको बताया मराहत का, और वो एक स्कूल है 100 साल पुराना मरी में, अब उन्होंने कहा है वहाँ पे कब्जा करो और वहाँ पे जुडिशियल कॉम्प्लेक्स बनाओ, साथ वो कोई रेस्ट हाउस बनाएंगे वहाँ पे गर्मियों की छुट्टी गुजारने। क्या जरूरत क्या है उसकी? क्या मगर एक वो बेहतरीन स्कूल है जो मरी का स्कूल है, दैट इज़ अ वेरी फाइन स्कूल, मतलब क्या वहाँ कौन से रेस्ट हाउस की जरूरत है? और ज़मीनें कम है, बस वो पसंद आ गई ना, किसी को पसंद आ गई तो बस उस पर कर ले। तो फौजियों को पसंद आ गया तो वो भी कर लेंगे, वो कर लेते हैं। तो मैंने तो कहा था उस दिन एक अपने प्रोग्राम में कि अदलिया को चाहिए कोशिश करे कि वहाँ फौजियों की ज़मीनें किसी पे कब्जा करें ना, इस तरह जिस तरह महकमा तालीम की ज़मीन पे कब्जा किया है और ऑर्डर किया पंजाब हुकूमत को, एक हफ्ते के अंदर अंदर ये कर दें, एक हफ्ते के अंदर अंदर। हाउ इज पॉसिबल कि फौज ये मतलब मुझे थैंक यू वेरी मच फॉर ब्रिंगिंग इन आवर नोटिस, हाउ डेयर कि एक स्कूल जो बेहतरीन स्कूल है उसके बेहतरीन स्टूडेंट्स निकलते हैं, उसकी हिस्टोरिक वैल्यू है, ऑफ कोर्स हिस्टोरिक वैल्यू, 4-5 जनरेशन वहाँ से तालीम हासिल कर चुकी हैं, जो वहीं रहते भी हैं, उधर ही रहते हैं बहुत सारे, तो उन्हें यादें होती हैं, एक विरसा होता है जिसे हेरिटेज कहते हैं। आप उसको कहने गिरा दो, पूरी दुनिया फौज लेना चाह रही है उसको या अदलिया लेना चाह रही है? अदलिया लेना चाह रही है। मतलब अदलिया, व्हाट इज अदलिया, व्हाई, क्या पाकिस्तान का कोई इदारा इसको चैलेंज करे? ये लोगों की शादियां और बच्चों को तो जाके कोर्टों कचहरियों में चैलेंज करते हैं इस बात को कि तालीम का मामला है, वैसे ही तालीम का फुकदान है, तो कैसे एक स्कूल को ले सकते हैं ये? बस वो ऑर्डर कर दिया ना उन्होंने, अब आप उसको सुप्रीम कोर्ट में ले जाएं, सुप्रीम कोर्ट ही सिर्फ उसको रोक सकती है, अगर सुप्रीम कोर्ट ने नहीं रोका तो उसको अल्लाह ताला भी नहीं अब रोक सकता। What do you think about Justice Faiz Issa? Do you think कि उनके दिल में मुल्क की कितनी मोहब्बत और दर्द है, या अगर किसी पास्ट की चीज़ को देखें तो कोई नेगेटिविटी भी आती है दरमियान में? देखें, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, आपने मुहावरा तो सुना ही होगा। आपकी यंग जनरेशन ने शायद वहाँ कैनेडियन ने ना सुना हो, लेकिन आपने तो सुना होगा। तो मुझे तो बहुत उम्मीद है, जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब से की बहुत तारीफ़ें सुनी हुई हैं, मैं थोड़ा बहुत उनको जानता भी हूँ ज़ाती तौर पे, तो मुझे तो उनसे पूरी उम्मीद है कि वो आइन और कानून के मुताबिक चलेंगे, और जिस बात पे वो खुद ऑब्जेक्शंस रेज करते रहे हैं, रिजर्वेशंस और क्वेश्चंस वहाँ रेज करते रहे हैं पिछले दौर में, पिछले अदवार में, बल्कि वो खुद उसकी ऐसी जिंदा मिसाल बनेंगे और अपनी अदलिया को बेहतरीन कर देंगे और पेंडिंग केसेस को ख़त्म करेंगे और अदलिया की रिफॉर्म्स करेंगे, जो वो खुद भी कहते रहते हैं और हम सब भी कहते रहते हैं। लेकिन अगर ना किया तो बहुत ही अफसोस होगा, और ज़ाती तौर पर भी अफसोस होगा, और एक अफसोसनाक सूरत हाल भी इस मुल्क में होगी। फिर हमारा एतबार मज़ीद ख़त्म हो जाएगा अदलिया पे, जो पहले ख़त्म हो गया, क्योंकि जो लॉयर्स मूवमेंट थी उसके उस वक्त उस मूवमेंट की जो सबसे बड़ी उम्मीद वो यही थी कि ये लॉयर्स मूवमेंट कामयाब हो जाएगी तो आइंदा उसके बाद पाकिस्तान में आइन और कानून की हुक्मरानी होगी, और कोई बंदा आइन और कानून को तोड़ नहीं सकेगा, और तोड़ेगा तो अदलिया जो है वो इतनी अच्छी और साफ़ सुथरी होगी और ट्रांसपेरेंट होगी और ईमानदार होगी कि हम उसके पास जाएंगे अपना मसला लेके और वो हक और सच का फैसला देगी। वो नहीं हुआ, जिससे लोगों के उम्मीदें और हौसले टूट गए। तो अब बहुत सालों बाद एक उम्मीद की किरण नज़र आई है, मैं उम्मीद की किरण कहूँगा इसको, क्योंकि अभी वो कहते हैं ना टेस्ट ऑफ पुडिंग इज इन इट्स ईटिंग। तो अब काजी फैज़ ईसा साहब आएंगे, अगले हफ्ते से बैठेंगे, अल्लाह ताला उनको हिम्मत ताकत दे और वो हमारी उम्मीदों पर पूरा उतरें, और जैसा हम समझते हैं एक्सपेक्ट करते हैं उनसे वो वैसे ही करें, वरना बहुत ज़्यादा हमें मायूसी। सर, पाकिस्तान में अगर मैं देखती हूँ तो रेप के मामलात भी अब अक्सर व बेशतर नज़रों से गुजरते रहते हैं, हालांकि मेरे पास पाकिस्तान की पिक्चर बहुत डिफरेंट है। 2019 में
ہم یہاں سے ٹرپ لے کے گئے تھے. آئی وش کہ میں اس آدمی کی آپ کو تصویر بھی دکھا سکوں. اور میرے ساتھ 5 میرے اپنے پنجابی سکھ پروڈیوسرز تھے, ویری ساؤنڈ پروڈیوسرز تھے. انہوں نے اگر ظاہر وہ اسٹیشن کے ساتھ تھے, دیور آر گیسٹ ان دیئر, مگر لاسٹ نائٹ انہوں نے وہاں پہ اپنے تئیں, کیونکہ وہ واگا کے بارڈر کو کراس نہیں کر چکے تھے, ٹیلی فون رکشے کے بیچ میں گرتا ہے, رکشے والا ریپیئر کرنے کے لیے لے کے جاتا ہے. یہ ٹیم انڈیا واپس چلی گئی تھی, ایک رکشے والے کو ملتا ہے, اس کے بیچ میں اس کا ٹی ڈی کا کارڈ تھا جو کہ سکین ہونے والا تھا چپ کے ساتھ, ٹھیک, اس کی کوئی چیز اس سے یوز کی. وہ بندے نے کال کیا, آئی وینٹ دیئر, آئی ریسیو دا کارڈ. ایمانداری کی میں بات کر رہی ہوں. وہ رات کو کھانا کھانے کے لیے, کیونکہ آخری دن میرے نوٹس میں نہیں تھا, دے کیم ویری لیٹ. آپ یقین کریں وہ کھانا کھا رہے تھے تو ایک لمبا سا آدمی آتا ہے, ست سری اکال سردار جی کہہ کے چلا جاتا ہے, 18,000 کا ان کا بل پے کر کے چلا جاتا ہے. اور پاکستان کی میں ذاتی طور پہ بھی بتاتی ہوں, آئی ٹریول ایوری ایئر. آفٹر 2019 میں نہیں ٹریول کر سکی کووڈ کی وجہ سے. میری زندگی کا ایک ایکسپیرینس نہیں جس میں کوئی میں چیز بیڈ کوٹ کر سکوں, نیور. آئی لیوڈ مائی لائف, مائی یوتھ دیئر. تقریباً 25-26 سال سے کینیڈا سے ہر سال جانے کا 8-10 دن کا اتفاق ہوتا ہے. ناٹ ایون اے سنگل بیڈ ایکسپیرینس. اس وقت پاکستان میں لڑکیوں کی جو صورتحال ہے, ریپ کے واقعات ہم سنتے ہیں, چوری چکاری کے واقعات ہم سنتے ہیں, عورتوں کے ساتھ بدتمیزی کے واقعات ہم نے سنے بھی اور ہم نے دیکھے بھی. اب کل اور پرسوں انٹرنیشنل میڈیا نے رچرڈ اولسن جو پاکستان میں امریکن سفیر تھے ان کا, اور وہ جو ایک پاکستانی حبیبہ لڑکی ہے اس کا معاملہ, بڑی شرمندگی بھی ہوئی, آنکھیں جھکی بھی, شرم سے پانی پانی بھی ہوئی. یعنی اس بات کے اوپر تو آپ کے مولوی اور علماء کوئی ایکشن لیتے نہیں ہیں. اب وہ عالمی مقابلہ حسن ہو رہا ہے. آپ کی لڑکیاں جا کے آپ کے باہر نائٹ کلبز میں ناچتی بھی ہیں, شارٹ کپڑوں کی ایڈز کے بیچ میں بھی آتی ہیں. اور اگر مقابلہ حسن میں چلی گئی ہیں تو مولوی تقی عثمانی صاحب نے, مفتی تقی, معافی کی خواستگار ہوں, جناب مفتی تقی عثمانی صاحب نے اس پہ بڑا واویلا کھڑا کر دیا. مجھے یہ بتائیے گا یہ ڈبل سٹینڈرڈز کیوں ہیں؟ سعودی عربیہ میں اتنی پابندی تھی, سعودی عربیہ میں عورت کو ڈرائیونگ کی بھی اجازت دے دی, سعودی عورت اولمپکس میں بھی جانا شروع ہو گئی. کیوں آپ کو اپنی عورت پہ اعتبار نہیں ہے؟ اور کیوں مذہبی جماعتیں ہر چیز کو یا طالبان کی طرح دنیا میں یہ ظاہر کرنا چاہتی ہیں کہ پاکستانی عورت گھڑے میں بند ہے؟ سوال ہے نا, بڑا لمبا سوال ہے, میں نالائق سی ہوں بس. بہت اچھی آپ نے اگزامپل دی ہے سعودی عربیہ کی, اور سعودی عربیہ کی وجہ سے ہی ہم سارا کچھ یہ کرتے تھے کہ سعودی عربیہ میں ایسا ہوتا ہے, وہ آئیڈیل ملک ہے, ظاہر ہے ہمارے مذہبی مراکز وہاں پہ ہیں مسلمانوں کے, تو اسی طرف دیکھتے تھے, وہیں سے گائیڈ لائن لیتے تھے, تو یہاں بھی انتہا پسندی آ گئی. اور ورنہ تو اسلام تو پوری دنیا کے لیے مذہب آیا ہے, اور تمام زمانوں کے لیے. وہ صرف عربی کلچر کے لیے تو نہیں آیا تھا, نہ عربی جیسا کلچر پوری دنیا میں ہے. تو اس لیے اسلام کو, لیکن عربی صرف نظر سے دیکھنا یہ ہمارے پرابلم تھا. اب عرب بدل رہا ہے تو ہمیں بھی بدلنا تو ہمیں بھی چاہیے اصولی طور پہ, اور اس میں ٹائم لگے گا. ہم بہت ویسے پیچھے رہ گئے ہیں. یہ صرف اس وجہ سے نہیں کہ ہمارے مذہبی عناصر بہت طاقتور ہیں. ایک وجہ وہ ہے کہ ان کی ایک تھریٹ تو ہے, ان کو ویپنائز کیا آپ نے, ان کو ملٹرائز کیا آپ نے. پچھلے 40 سال میں 2 افغان جنگیں ہوئی ہیں اس خطے میں, اور دونوں مذہبی ایلیمنٹس نے لڑی ہیں, اور آپ نے لڑوائی ہیں ان کو, اور پوری دنیا سے آگے یہاں پہ لوگ اکٹھے کیے گئے ہیں. اس میں سی اے کا کیا کردار رہا, امریکہ کا, یورپ کا کیا کردار رہا, اپنے اب انتہا پسندی ان کے ہاں بھی ہیں. دیکھیں یہ جو پاکٹس آف ریڈیکلزم ہے نا, یہ دنیا میں ہر ملک میں ہوتی ہیں. انڈیا میں بھی ہیں, پاکستان میں بھی ہیں, امریکہ میں بھی ہیں, کینیڈا میں بھی ہیں ایون. اور میں تو کہتا ہوں اسکینڈینیوین کنٹریز جو دنیا میں سب سے یہاں پہ اچھے ممالک میں سے, وہاں بھی ایک ریڈیکلزم ہے. تو اس کے ساتھ سوسائٹی نے آگے بڑھنا ہوتا ہے. انفارچونیٹلی ہماری سوسائٹی میں شور ذرا زیادہ مچ جاتا ہے, اور ہماری سوسائٹی میں ایک پرابلم ہمارے کلچر کی وجہ سے یہ ہے کہ ہم دوسروں کے معاملات میں بہت ناک کو گھسیٹتے ہیں اپنی.
تو اس لیے یہ زیادہ بڑی بات ہو جاتی ہے, ورنہ کوئی اتنا بڑا ایشو ہے نہیں. یہ ہمارے ہاں اس سے زیادہ بڑے بڑے ایشو ہیں. میں آپ کو بتاؤں پیپل موو فارورڈ. سر آپ اکانومی جو ہے نا, اسکینڈینیوین کنٹریز کی بڑی تعریف کرتے ہیں, آپ کل کا پڑھیں, دنیا کا بہترین کنٹری از سوئٹزرلینڈ, مگر وہاں کا بھی میں آپ کو بتاتی ہوں مزہ نہیں. اینڈ دا سیکنڈ بیسٹ کنٹری از کینیڈا, اینڈ آئی بلیو ایکچولی دا بیسٹ کنٹری ان دا ورلڈ از کینیڈا. میں آپ کو بھی کہتی ہوں آپ کینیڈا آ جائیں, بلکہ میں آپ کے پروگرام میں یہ آج اناؤنس کرنا چاہتی ہوں کہ 23 تاریخ لاسٹ ڈیٹ ہے, آپ میرے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں. آئی ہیو اے ویری گڈ آپشن, اور میں اپنے ہر پاکستانی کو سپورٹ کرنا چاہتی ہوں. اگر آپ کے بچے یونیورسٹی میں جا رہے ہیں, دس از ناٹ پروگرام بائی می, دس از اے پروگرام بائی دا یونیورسٹیز آف کینیڈا, ناٹ یونیورسٹی بلکہ یونیورسٹیز آف کینیڈا. اور میں تھوڑا سا اس کا ہائی لائٹ آپ کے ساتھ پڑھ دیتی ہوں, اس کی ویب سائٹ بتاتی ہوں. Details of the funded internship. It's a funded internship opportunities for the undergraduate students at the universities in Canada. The internship pays for the following: a 4-month paid internship at the Canadian University, living expense in Canada, lodging, food, travel and other expense. Air travel to and from Canada. Undergraduate students from the Pakistan are eligible to apply these. اچھا, اب میں آپ کو تو بتاتی ہوں یہ پروگرام جینون پروگرام ہے, ڈاکٹر مرتضیٰ حیدر نے مجھے پرووائڈ کیا ہے. آئی کین گیو دس لنک ٹو ایوری باڈی, اور میں بلکہ آپ کی وساطت سے جناب ابصار عالم صاحب, آئی جسٹ وانٹ ٹو گیو اٹ ٹو ایوری اسٹوڈنٹ ان پاکستان. اینڈ یو گاٹ ٹو بی فوکسڈ, ڈونٹ بی اے ڈانسنگ نیشن, بی فوکس آن یور اسٹڈیز. تو آپ اس پہ اپلائی کریں. مجھے بے شک آپ ٹیکسٹ کر دیں, آئی ول فارورڈ دس لنک ٹو یو. 23 سپتمبر از دا لاسٹ ڈیٹ ٹو اپلائی. اٹس نو اسکیم, اٹس اے ویری ریئل اینڈ فیئر تھنگ. کیونکہ میں یہ ڈائریکٹلی یہ دینا چاہتی ہوں, میں ابصار عالم صاحب کو بھجوا دیتی ہوں, آپ ابصار عالم صاحب سے رابطہ کر لیں یا مجھ سے رابطہ کر لیں, بیکاز اس کے ڈائریکٹ لنک کے اوپر آپ کو کلک کریں گے تو وہ ویب سائٹ کھلے گی. اٹس ناٹ اسکیم, یاد رکھیے گا. اب بے شمار لوگوں نے یہ اسکیمز بھی تیار کرنے ہیں, ٹھیک ہے. یہ کتنے اسٹوڈنٹس کو انہوں نے دینا ہے یہ؟ سر اس میں ابھی اپلائی کرنے کا, میں سر ابھی آپ کو بھجوا دیتی ہوں ابصار عالم صاحب, میں ضرور بھجوا دیتی ہوں. اور مجھے پتہ ہے آپ کی جو حیثیت اور آپ کی شخصیت ہے, یو کین ڈیفینیٹلی ہیلپ سم بڈی, سم ینگ اسٹوڈنٹس ٹو اپلائی فار. ضرور, ٹھیک ہے. ضرور. اس کا کوئی چارج نہیں ہے. میں نے جیسے آپ, اور یہ میرے پاس بھی کہاں سے آنا تھا, ڈاکٹر آپ فیڈ کریں ڈاکٹر مرتضیٰ حیدر, پروفیسر مرتضیٰ حیدر, میٹروپولیٹن یونیورسٹی آف ٹورنٹو. وی آر گوئنگ ٹو ہیو اے کمپلیٹ پروگرام آن دس سبجیکٹ کہ ایوری بڈی اینڈ اینی بڈی فرام پاکستان کین اپلائی. undergraduate students at the universities in Canada, and this internship is only for, it's for, جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں, it's for پاکستانی. 4 مہینے کا پیڈ پروگرام انٹرنشپ کا کینیڈین یونیورسٹیز میں, اور ایمانداری سے اپنی پڑھائی مکمل کرنا, چلے جانا. یہاں ریفیوجی کلیم نہ کر دینا, وہ پھر آگے پرابلم ہو جاتی ہیں. پھر 10 سال جو کماؤ گے وکیلوں کو ہی دیتے رہو گے. تو پراپرلی ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا چلو اور ٹھنڈا ٹھنڈا کھاؤ, ٹھیک. تو میں ابصار عالم صاحب آپ کو بھجوا دیتی ہوں. یہ آئی وش کہ میں پاکستان کی ہر فیملی کو سپورٹ کر سکوں. آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اللہ کرے کہ اگر جو انڈر پریویلیجڈ فیملیز ہیں اور اگر آپ کا گریڈز اچھے ہیں, ڈیفینیٹلی اپلائی, اور وی آر آل ود یو. اینی تھنگ ایلس وٹ یو وڈ لائک ٹو کنٹریبیوٹ. مگر میں ایک سوال ضرور کرنا چاہتی ہوں. جب تعلیم کی بات ہو رہی ہے اور دنیا پہ حکومت کی بات ہو رہی ہے, تو ہندوستان کے گریجویٹس, ہندوستان کے آئی ٹی پروفیشنلز آر لیڈنگ اراؤنڈ دا ورلڈ. بٹ ابھی جو کانفرنس ہوئی, G20 کی کانفرنس ہوئی ہے, پاکستان کو تو کسی نے گھاس بھی نہیں ڈالی, اور پاکستان تو اس زمرے میں آتا بھی نہیں ہے. سعودی عربیہ جو بائیڈن صاحب کے ساتھ بڑی رفٹ چلتی چلی آ رہی تھی, انہوں نے ان کو کولڈر شولڈر دیا, انہوں نے ان کو دیا.
بٹ ناؤ دے میٹ ویری وارملی. اور جناب محمد بن سلمان صاحب کا ایک دن ایکسٹرا اسٹے بھی رہا سعودی عربیہ میں. واٹ وڈ یو ایڈ؟ کیونکہ پاکستان بھی بیچارہ تکیہ لگا کے بیٹھا سعودی عربیہ کے $25 ارب کی انہوں نے کنٹریبیوشن کرنی ہے. پر سعودی عربیہ ڈو یو تھنک کہ پریفر انڈیا اوور پاکستان؟ بات یہ ہے کہ ہر بندہ اس کو پریفر کرے گا جس کے حالات بہتر ہوں گے, چاہے انڈیویجول لیول پہ ہو, رشتہ داری فیملی کے لیول پہ ہو, یا کنٹری کے لیول پہ ہو. ہاں لوکی تو سکا پر آ جڑا غریب ہوتے ہیں انہوں نہیں پوچھتے. بالکل بالکل. تو جیسے کاردانے تو کملے بھی سیانے. اب ہمیں کرنا یہ چاہیے کہ ہمیں اپنی سمت درست کرنی چاہیے. اور انڈیا میں جب انڈیا نے شروع کیا 1947 میں اور 1971 تک پاکستان کا انڈیا سے کمپٹیشن رہا ہے, پیرٹی کا رہا ہے. اور انڈیا حالانکہ ہم سے آگے اس نے اسٹارٹ شروع کیا تھا, لیکن ہم نے کیچ اپ کر لیا انڈیا کے ساتھ. اور ہماری پر کیپٹا انکم بہتر تھی ان سے, جی ڈی پی گروتھ بہتر رہی ہماری, اور ہمارے ہاں لوگوں کا جو رہنے سہنے کا انداز تھا وہ ان سے بہتر تھا, غربت کم تھی ہمارے یہاں. لیکن پھر 71 کے بعد پیرٹی ختم ہو گئی اور دوبارہ پیرٹی بنی جب 1998 میں پاکستان وینٹ نیوکلیئر, اور اس میں پھر انڈیا کے ساتھ پیرٹی ہو گئی تھی. اور اس وقت انفارچونیٹلی جب اٹل بہاری واجپئی آئے پاکستان تو کشمیر کا مسئلہ حل ہو سکتا تھا, لیکن ظاہر نواز شریف پرائم منسٹر تھے تو ان کو سیکیورٹی رسک اور غدار کہہ کے ان کو فارغ کر دیا, کارگل وار کر دی, تو وہ موقع گیا. پھر اس کے بعد دوسرا موقع چلتا رہا, ایسے ہی حالات آپ کے سامنے ہی ہیں. پھر افغان وار شروع ہو گئی دوسری یہاں پہ, اس کے مسائل پیدا ہو گئے. تو پھر 2017 میں ایک ایسا موقع آیا جب پاکستان کی اکانومی دنیا میں 24th بڑی اکانومی ہو چکی تھی اور ہم G20 کے ممبر بننے جا رہے تھے ود ان فیو ایئرس. اور لیکن پھر وہ ایک میں نے آپ کو جو کہا کہ ہاں یہاں ہر جمہوری سیاسی حکومت کی ٹانگیں کھینچی جاتی ہیں, وہ پھر ہو گیا. تو اب ہمارے حالات بہت خراب ہیں اور پچھلے 16 مہینے میں اور خراب ہو گئے. تو اس لیے اب وقت لگے گا ہمیں اٹھتے اٹھتے, اور تب جا کے دنیا ہماری عزت کرے گی جب ہم اپنی خود عزت کریں گے. ہمیں کشکول چھوڑنا پڑے گا اور ہمیں ایک نظام کو اڈاپٹ کرنا پڑے گا. انڈیا میں ہمیں فرق کیا رہا ہے ان سارے میں نے 75 سالوں کی جو آپ کو سٹوری بتائی ہے, ایک بنیادی فرق رہا, انہوں نے ایک نظام اپنا لیا جمہوریت کا. برا تھا, اچھا تھا, فالٹی تھا, کرپٹ تھا, جیسا بھی تھا, وہ اس پہ چلتے رہے اس راستے پہ. اب آج آ کے دنیا ان کی عزت سب سے پہلے تو اس وجہ سے کرتی ہے کہ ان کے یہاں جمہوریت ہے, اور ان کے یہاں اور یہ کسی کو کنفیوژن نہیں ہوتی باہر کے کسی بھی ملک کو کہ ہم نے یار انڈیا میں بات کس سے کرنی ہے, وزیر اعظم سے کرنی ہے, آرمی چیف سے کرنی ہے, یا چیف جسٹس سے کرنی ہے, یا الیکشن کمیشن سے کرنی ہے. یا تو دیکھیں نا امریکہ اور برطانیہ کے ایمبیسڈر جو ہیں وہ کبھی جا کے الیکشن کمیشن سے مل رہے ہوتے ہیں, کبھی گورنر سے کسی سے مل رہے ہوتے ہیں, کبھی صوبے کے برطانیہ نے امریکہ کے خاص طور پہ کبھی الیکشن ملن گئے ہو. کمال ہے بھائی. بہت شکریہ سر آپ کا, بہت شکریہ. مگر دیکھیے جی سی آئی اے نے بڑی دفعہ کہا, یہ بڑی دفعہ سی آئی اے کے ایجنٹس نے, سینئر پوزیشنز والوں نے, کہ دے کین ڈو اینی تھنگ اراؤنڈ دا ورلڈ اف دے وانٹ. ابصار عالم صاحب آپ کا بہت شکریہ. سر میں نے آپ کو وہ لنک بھجوا دیا, اور میری ریکویسٹ ہے کہ پاکستان میں جو ہمارے اسٹوڈنٹس برائٹ اسٹوڈنٹس ہیں, پلیز گیو دیم دس لنک, اور آپ اپنے تئیں اس کو شیئر ضرور کیجیے گا. اللہ میرا پاکستان کا حامی و ناصر رہے, آمین. بہت شکریہ, بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. دعا میں یاد رکھیے گا. خدا حافظ. جناب ابصار عالم صاحب سے میں نے آپ کی بات کرائی.